بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 45 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اقتران جواب الشرط بالفا، کہ جواب شرط کا فا کے ساتھ مقترن ہونا یا جواب شرط پر فا کا داخل ہونا۔ جیسا کہ میں کہوں من سعی فی الخیر، جو خیر کی سعی کرے گا، فسعیہ مشکور یا فسعیہ مبارک، تو اس کی جو سعی ہے، کوشش ہے، وہ بہت مبارک ہے۔ تو فا داخل ہوا ہے جواب شرط پر، یعنی جب شرط پایا جائے گا تو اس کا نتیجہ یا اس کا جواب بھی ہونا لازمی ہے۔ تو اس جواب پر فا داخل ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فا لأجل النتیجتی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یعنی کہ من یجتہد، جو محنت کرے گا، فینل الجائزہ، تو اس کو انعام ملے گا۔ تو یہ فا نتیجے کے طور پر اور جواب شرط پر داخل ہوتا ہے۔ اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتران جواب الشرط بالفا۔ الامثلہ: من سعی فی الخیر فسعیہ مشکور، ان حیاک احد بتحیۃ فحیہ باحسن منہا، من افشا سر الصدیق فلیس بامین۔ تو یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ جواب شرط ہے اور اس پر فا داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا، اگر آپ کو کوئی سلام کرے، فحیہ، یہ صیغہ امر ہے، حیہ، حیا یحیی تحیۃ، الامر منہ حی، تو آپ اس کو احسن اور اس سے اچھا طریقہ اسے سلام کریں۔ من افشا سر الصدیقی، جو اپنے دوست کا جو راز ہے وہ فاش کرے گا، فلیس بامین، تو وہ امانت دار نہیں ہے، فا یہاں پر بھی ہے۔ اسی طرح ان عصیت امری فلن تنال محبتی، ان نہضت مصر اليوم فقد نہضت من قبل، ان تجتہد فما اقصر فی مکافأتک، اگر آپ محنت کریں گے، فما اقصر، تو میں تقصیر نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا آپ کو انعام دینے میں۔ من یتعب فی صغرہ، جو اپنے چھوٹے پن میں یا بچپن میں محنت کرے گا یا تھک جائے گا، فیستریح فی کبرہ، اپنے یعنی جب وہ بڑے عمر کا ہو جائے گا تو وہ استراح یعنی وہ آرام کرے گا۔ من ظلم الناس، جو لوگوں پر ظلم کرے گا، فسوف یندم، تو وہ عن قریب ندامت یا پشیمان ہوگا۔ تو یہاں پر تقریباً 8 جملے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی دیکھیں گے فا کبھی سوفا پہ داخل ہے، تو کبھی ما پر داخل ہے، کبھی قد پر داخل ہے، کبھی لن، جو کہ ان لن کئی اذن حروف نصب ہیں، ادوات النصب ہیں، فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر داخل ہیں۔ تو اس کی یہ تمام صورتیں ہیں۔ البحث، انظر، دیکھیے، الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں کو، تجدھا جمیعا جملا شرطیہ، تمام جو ہیں وہ جملے شرطیہ کے ہیں، یعنی شرطیہ جملے ہیں۔ تتألف، یہ جملے بنتے ہیں، کل واحد منہا من ادات الشرط، یہاں پر شرط کی جو ادات ہے وہ داخل ہوا ہے، وہ جملتین بعدہا، اس کے بعد جو جملہ ہے۔ اب دیکھیں من جو ہے یہ ادات الشرط ہے، اسی سے بعد کے جملے وہ شرطیہ بنے ہیں۔ تو پہلا جملہ کیا ہے؟ ظلم الناس سوف یندم، یہ 2 جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 2 جملوں پر من داخل ہوا ہے، یہی بتا رہے ہیں، وہ جملتین بعدہا ای بعد ادات الشرط، جو 2 جملے ہیں، ہما جملتا الشرط والجواب، پہلا جملہ شرطیہ ہو گیا، دوسرا جملہ اس کا جواب ہے۔ تدبر بعد ذلك جملۃ الجواب، آپ دوبارہ سے جملۃ الجواب کو دیکھیں، وحدہا فی کل مثال، ہر مثال میں الگ تھلگ دیکھیں، وحاول، اور کوشش کریں، ان تجعلہا، کہ اس جوابی جملے کو رکھیں، فی مکان جملۃ الشرط، یعنی سوف تندم کو آپ لے کر آ جائیں یہاں پر، من سوف یندم، اس طرح۔ انک ان فعلت ذلك، اگر اس طرح کریں گے، لم یستقم کلامک، تو آپ کا کلام یا اس کا معنی مستقیم یا نہیں برابر نہیں ہوگا۔ لأن الجواب فی المثال الاول، کیونکہ جواب پہلی مثال میں جملہ اسمیہ ہے، جملہ سوف یندم جملہ اسمیہ، وادات الشرط، اور ادات الشرط جو ہے لا تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، جہاں پر بھی آپ من دیکھ رہے ہیں، من ظلم، من سعى، من اجتہد،
تو ادات الشرط جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے۔ وَلِأَنَّهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ جملہ فعلیہ فعلها فی المثال الثانی طلبی، دوسرے میں کیا ہے؟ طلب ہے، امر ہے۔ فَحَيِّهِ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، فی المثال الثالث جامد ہے فَلَيْسَ، ٹھیک ہے۔ وفی الرابع مسبوق بلن، یعنی فا آیا ہے لن کے اوپر۔ وفی الخامس مسبوق بقد، قد سے پہلے فا ہے۔ وفی السادس چھٹی مثال میں مسبوق بما، فا جو ہے وہ ما سے پہلے ہے۔ وفی المثال السابع مسبوق بالسین، یعنی سین سے پہلے آپ کو نظر آئے گا فا سوف یا فا فیستریح۔ وفی الثامن مسبوق بسوف وادوات الشرط جمیعها لا تباشر الجمل فعلیہ، یعنی ادوات الشرط جو ہیں وہ جملہ فعلیہ پر یک دم داخل نہیں ہوتے، بل اس سے پہلے جسے سین ہے، سوفا ہے اور ما ہے اور قد ہے، اس پر داخل ہوتے ہیں۔ التي تجیء على صورت من صور السبع المتقدمہ، جو 7 آپ نے صورتیں اوپر دیکھی ہیں اسی پر فا داخل ہوگی۔ بالمباشر، فعل پر فا عمل نہیں کرے گا یا فعل پر فا داخل نہیں ہوگا بلکہ بالواسطہ داخل ہوگا۔ تأمل، غور کیجئے، اجوبۃ الشرطی، جو شرط کے جوابات ہیں، فی الامثلۃ الثمانیۃ المتقدمہ، جو 8 مثالیں گزر چکی ہیں، تجدها جميعا مقرونۃ بالفاء، تمام جملوں پر فا داخل ہے۔ ولو انک تتبعت، اگر آپ تتبع کریں دیکھیں، جمیع اجوبۃ الشرطی التي لا يصلح وضعها موضع الشرط، وہ تمام جوابیہ جملے یا جو جواب الشرط ہے جو صالح نہیں ہے کہ آپ اس کو رکھیں شرط کی جگہ پر، لوجدتها دائما مقرونۃ بالفاء، تو وہ تمام جو جواب الشرط ہیں اس کے شروع میں فا ضرور نظر آئے گا۔ اگر ہاں وہ شرط کی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر نہیں ہوگا، اس سے یہ مراد ہے۔ قاعدے سے سمجھ لیں، اذا لم يصلح الجواب، اگر جواب صالح نہیں ہو یا جواب کا آنا ممکن نہیں ہو شرط کی جگہ، اذا لم يصلح الجواب، اگر جواب جو ہے جواب شرط وہ صالح نہیں ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ شرط کے قائم مقام ہو یا شرط کے جگہ پر آئے، وجب اقتران فی بالفاء، تو اس جواب شرط پر فا کا اقتران واجب ہے۔ وذالک بان کان جملہ اسمیہ، جب جملہ اسمیہ ہو، جیسا کہ ہم نے پڑھا فسعیہ مشکور، سعیہ یہ جملہ اسمیہ ہے، او فعلیہ فعلها طلبی، یا جسے فعل ہو لیکن طلبی ہو، یہ شرط ہے، فحیہ فساعد فجلس فقرأ، ٹھیک ہے۔ اذا كنت تعبت فاسترح، ٹھیک ہے، اگر آپ تھک گئے ہیں فاسترح، دیکھو فعلها طلبی صیغۃ الامر ہونا چاہیے، اس پر فا داخل ہوگا، وگرنہ عام افعال پر جملہ فعلیہ پر فا داخل نہیں ہوتا۔ او جامد ہے فلیسا، او مسبوق بھی لن ہے، او قد ہے، او ما ہے، او سین، او سوفا، تو ان صورتوں پر آپ پھر فا کو داخل کر سکتے ہیں۔ تمرین فی الاعراب، من جد فالنجاح حلیفہ، جو محنت کوشش کرے گا، فالنجاح تو کامیابی، حلیفہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ من اسم شرط جازم، اسم شرط ہے جازم ہے، جزم دیتا ہے، مبنی علی السکون ہے۔ جد فعل ماضی مبنی علی الفتح، فعل الشرط ہے، والفاعل ضمیر مستتر۔ فالنجاح الفاء واقعۃ فی جواب الشرط، فا کیوں ہے؟ جواب الشرط کی وجہ سے ہے۔ والنجاح مبتدا مرفوع ہے، حلیفہ حلیف خبر مبتدا مرفوع و مضاف، والہا مضافری، والجملہ من المبتدا والخبر فی محل جزم جواب الشرط، کیونکہ یہ پورا جملہ یہ جواب شرط ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب فعل شرط آتا ہے تو اس کا جواب مجزوم ہوتا ہے، جیسا کہ من یأکل یشبع، جو کھائے گا وہ سیر ہو جائے گا، تو یشبع بھی مجزوم ہے، جواب ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔